تو مرکزی لفظ جو ہر بار دہرایا جا رہا ہے وہ دین ہے. توحید کو ہم نے کہا کہ یہ اساس دین ہے، اور سنت کو کہا کہ یہ معیار دین ہے، اور پھر جماعت کے بارے میں کہا کہ یہ قیام دین کی صورت ہے. تو دراصل اس میں جو مقرر لفظ آ رہا ہے وہ دین ہی ہے. اس کے بارے میں پچھلے نشست میں تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی کہ دین کیا ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے بعد میں جو کئی سارے سوال مجھے ہوئے اس نشست کے بعد بھی کہ اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دین کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دین انسان کے اندر وہ چیز ہے جس کا نام نیاز مندی ہے، عبادت گزاری ہے، کسی کے آگے نیچا ہو جانا، کسی کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینا اور اس کو اپنا آپ دے دینا، یہ دین ہے. دین کیونکہ جو لفظ ہے کسی کے آگے نیچا ہو جانا اور کسی کے لیے دل کے اندر نیاز کے اور عاجزی کے جذبات منجذب ہو جانا، یہ جو دین کی جو اصل ہے. اس کے بارے میں آپ سب سے بہتر یہی ہے کہ اس مفہوم کو چیک کرنے کے لیے آیا یہ مفہوم صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں دین کا لفظ جو بکثرت استعمال ہوا ہے اسی کو آپ چیک کر لیجیے. اکثر جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ مثلا اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو تب یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے ہی تب تو خالص کر دیتے ہوئے. یہاں پہ دین کیا ہے؟ دین وہی بندگی اور اطاعت اور دعا. یہاں پر خاص طور پہ دعا ہے کہ تب یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور کسی اور سے کوئی امید نہیں لگاتے تھے. تو اس موضوع کی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. چونکہ دین عاجزی ہے اور کسی کے آگے نیچا ہو جانا ہے تو اس میں طرفین داخل ہوتی ہیں. ایک طرف آپ کسی کے آگے نیچا ہوتے ہیں تو کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی کسی کی بڑائی اس میں مانی جا رہی ہوتی ہے، تو جس کی بڑائی مانی جا رہی ہے اس کے حساب سے بھی یہ دین ہے. اس کے لیے دین یہ ہے کہ آپ اس کے آگے نیچا ہو جائیں. تو بڑا ہونا یہ بھی عربی کے میں دین ہی کہتے ہیں. تم فدان ہو، تم کسی کے ان کے نیچے ہوئے، ان کے آگے عاجز ہوئے تو وہ تم پر سوار ہو گئے اور تم پر غالب ہو گئے. تو یہ دین ہی کا مطلب ہے. اور اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملکون بها العرب وتدین لکم العجم، اس سے تم عربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں ہو جائیں. اب اس کے بعد دین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک طریقے اور ایک نظام زندگی کے لیے بھی. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب آپ اپنے زندگی کے لیے ایک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس دستور کو بھی پھر دین کا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد دین کا ایک چوتھا مفہوم آتا ہے اور وہ ہے جزا. جزا یا بدلہ، مالک یوم الدین. یہاں پر دین کا مطلب بدلہ اور جزا ہے. یہ دراصل وہیں سے ملا ہے. یہ کیا ہے کہ آپ کسی کے آگے جب عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہیں اور کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، تو جس چیز کی چاہت کے لیے کرتے ہیں اور اس کے انجام میں کانسیکوینس کے طور پہ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی دین ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے اردو میں جیسے غالباً یہ پنجابی کا لفظ ہوگا، دہاڑی کا لفظ آپ کرتے ہیں کہ مزدور سارا دن دہاڑی کرتا ہے اور آخر میں اس کو دہاڑی ملتی ہے. وہ دہاڑی کرتا ہے، اس کو دہاڑی ملتی ہے. اس کی دہاڑی جو یہ اس کے لیے کرتا ہے اور وہ جو اس کے لیے کرتا ہے، دونوں کے یہ لغت میں یہ چلتا ہے. دونوں کے لیے آپ وہ دہاڑی کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ نے میری، یہ درزی کو کہتے ہیں، آپ نے میرے کپڑے کی سلائی کر دی. تو اب جب آپ اس نے سلائی کر دی تو آپ اس کو سلائی دیتے ہیں. ایک سلائی وہ ہے جو درزی آپ کے لیے کرتا ہے، ایک سلائی وہ ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں. یہ سلائی یا دھلائی اس طرح کے کئی سارے لغت کے اندر، ہماری زبانوں میں بھی، صرف عربی کے اندر نہیں، یہ چلتا ہے.
تو جو آپ نے دین کی صورت میں اطاعت، فرما برداری، عاجزی، انکساری، نیاز، اس صورت میں مالک الملک کو جو پیش کیا جو کہ اصل دین ہے، اس کا جو عوض ہے وہ جو اس نے آپ کو دیا تو وہ بھی دین کہلاتا ہے. اور اسی معنی میں قرآن مجید میں آتی ہے آیت یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. یہ وہ روز ہوگا کہ اللہ ان کو ان کا دین پورے کا پورا لوٹا دے گا، پورے کا پورا. یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا پورا صلہ اور معاوضہ یہ دے دے گا. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ بھی نیکی ہی ہے. تو دین کی اصل یہی ہے کہ یہ عاجزی ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ نیاز بندی ہے، یہ سجدہ اور رکوع ہے، یہ کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے آگے بچ جانا اور نیچ ہو جانا اور اس کے احکام کے آگے بالکل رام ہو جانا. تو اصل میں دین یہی ہے اور جو کہ بندگی کا ہی ہم معنی ہے. اب ہم نے کہا تھا پہلے نشست کے اندر کہ اس کی اساس کیا ہے. اس کی اساس یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، اس معنی کے اندر کہ اللہ کے لیے ہونے سے پہلے اس پر غیر اللہ کے حق کی نفی کر دی جائے. اس پر جو معبود بیٹھے ہیں اس پر براجمان ہو کے اور اس حق کے دعوے دار ہو کے ان سب کو بے دخل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے مقام کی حیثیت کا تعین ہی اس کے بعد ہوتا ہے. پہلے سب کو بے دخل کر دیا جائے تو تب یہ توحید ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے انبیاء کی بات ہمیشہ لا سے شروع ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو عاجزی اور انکساری ہے وہ تو انسان کے اندر ہی موجود ہے، اس کو پیدا نہیں کیا جائے گا. انبیاء آ کے لوگوں کے اندر اطاعت اور بندگی پیدا نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر تمام کے تمام جو قدرتی وسائل ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہے. زمین معدنی دولت سے مالا مال ہے پہلے سے ہی. اب یہ ماہرین کا کام ہے کہ اس کو وہ برآمد کر لیں. ہاں اس میں بہت سارا کچھ ہوگا، وہ مکس ہوں گی، اس میں شرور انفس بھی ہیں جس کے بارے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اسی نفس کے اندر بندگی بھی ہے، اسی نفس کے اندر خالق کی طلب اور چاہت بھی ہے اور اس کو سجدہ کرنا بھی ہے اور اس کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا اور اس کے آگے ماتھا رگڑنے کی ایک طلب اور چاہت اور اس کے اندر ایک ایسی یہ ایک جذبہ ہے جو کہ موجود ہے پہلے سے. البتہ اس کے ساتھ شرور انفس بھی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں بھی ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سونا جب ہوتا ہے تو وہ زمین کے اندر ہے، سونا موجود ہے، البتہ اس کو نکالنا یہ ایک کام ہے. تو پہلے یہ کر دیا کہ اس دین کی اور اس بندگی کی اور اس فرما برداری کی اور توجہ کرنا کسی بڑی ذات کی طرف، تو اس پر غیر اللہ کا حق بالکلیہ اس کی نفی کر کے تو اللہ وحدہ لا شریک کو یہ مقام دینا. تو یہ پہلی بات ہے جو کہ انبیاء نے لوگوں کو بتائی.